کا طریقہ کیا ہوتا ہے اس کا تذکرہ کیا ہے. اور ان آیات سے پہلے اگر آپ پڑھیں تو اللہ رب العزت نے ان بدبختوں کی زندگی کا ذکر کیا ہے جو ایمان نہیں لاتے، جنہوں نے آقا علیہ السلام کو اپنا نبی، اپنا مرسل، اپنا ہادی اور اپنا مرشد نہیں مانا. ان کی زندگی کے اندر، طبیعتوں کے اندر طبعاً برائی سے محبت ہوتی ہے، اور مسلمان کی شان یہ ہے کہ یہ طبعاً نیکی سے محبت کرتا ہے. اس کا رجحان، اس کی مینٹل انکلینیشن، ذہنی رجحان، قلبی رجحان فطرتی طور پر طبعاً نیکی کی طرف ہوتا ہے. برائی سے، گناہ سے اسے نفرت ہوتی ہے، گناہ سے کراہت کرتا ہے. اور آپ نے معاشرے میں دیکھا ہوگا یا اپنا بھی اگر تجربہ بعض اوقات انسان کو ہوتا ہے کہ گناہ کرتے وقت انسان کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. اب اسے بھی کوئی میسج دیتا ہے نا، کہ یہ دل کو کون میسج دیتا ہے کہ یہ غلط کام ہونے لگا ہے. خون، بلڈ پریشر تیز ہو جاتا ہے، تبھی تو دل جو ہے نا وہ تیزی سے دھڑکنا شروع ہوتا ہے. جب اللہ کی محبت میں دھڑک رہا تھا تو سکون سے دھڑک رہا تھا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جب اللہ کے ذکر سے دل معمور تھا تو وہ روٹین کے مطابق دھڑک رہا تھا. جب اللہ کی یاد بھولی، گناہ کی طرف قدم اٹھا، ذہن میں کوئی خیال آیا تو دل نے دھڑکنا تیزی سے شروع کر دیا. گویا اس نے ایک میسج کنوے کر دیا، ایک پیغام دے دیا کہ اے بندے، جو کچھ تو کرنے لگا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. اور پھر بعض اوقات انسان کو وہ کام کرنے کے بعد، اس کام کے دوران بھی بعض اوقات انڈیکیشن اور اشارات ملتے رہتے ہیں. پھر اگر وہ ان سب پر قابو پا کر کوئی گناہ کر ہی لیتا ہے تو پھر رات کی تاریکی اس گناہ کو لے کر اس کے سامنے آ جاتی ہے اور پھر اسے سونے نہیں دیتی، پریشان کرتی ہے. اسی لیے سلطان باہو علیہ رحمت نے فرمایا کہ 14 طبق دلے دے اندر وچ پا فقیرہ جاتی ہوں. یعنی سب کچھ جو ہے وہ انسان کے اندر ہے. اندر کی دنیا کو ٹٹولے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کیا ٹھیک کر رہا ہوں، کیا غلط کر رہا ہوں. اور پھر اسی بات کی نشاندہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یہ دیکھنا چاہو کہ تم نیکی کر رہے ہو یا بدی کر رہے ہو، کوئی نیک کام کر رہے ہو یا برا کام کر رہے ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دل سے پوچھو. اگر کام کرنے کے بعد دل مطمئن ہے تو سمجھ لو اچھا ہے، اور اگر دل مطمئن نہیں ہے، اگر اس کے اندر سوالیہ نشان پیدا ہو گیا کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو دیکھنے والے تو دنیا والے ہو سکتے ہیں، دیکھنے والے انسان ہو سکتے ہیں، دیکھنے والے جس سے ڈر کر انسان کا دل اسے اشارہ دے رہا ہے وہ کام ٹھیک نہیں ہے. کبھی اس بندے نے دیکھا یا سوچا کہ کبھی میرا رب بھی تو دیکھ رہا ہے. دنیا کے ڈر سے کام چھوڑ دینا، دنیا کے ڈر سے، سزا کے ڈر سے، پکڑے جانے کے ڈر سے، عزت کے جانے سے، ڈر سے، جو عزت دنیا میں اللہ نے دی ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. یہ عزت دنیا کی ختم ہو جانے والی ہے، اس کے ڈر سے چھوڑ دیتا ہے. کبھی اس نے یہ سوچا ہو کہ ایک عزت مجھے ابدی ملنے والی ہے، ایک عزت مجھے قبر میں ملنے والی ہے، ایک عزت مجھے عالم برزخ میں ملنے والی ہے، اور ایک عزت مجھے روز محشر اور اس کے بعد ملنے والی ہے. اگر اس عزت کے حصول کے لیے اور اس کے جانے کے ڈر سے بندہ گناہ سے رک جائے تو اس کا مرتبہ پھر کیا ہوگا، اس کا مقام کیا ہوگا. تو میں نے یہ عرض کیا کہ وہ بدبخت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی نہیں مانتے، ان کی طبعاً ان کی میلان، ان کی زندگی کے اندر ان کا رجحان بدی کی طرف ہوتا ہے، انسانوں کو نقصان پہنچانے کی طرف ہوتا ہے. تو جب بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اسلام کی وادی میں داخل ہوتا ہے پھر اس کے اندر ایک انقلاب برپا ہوتا ہے. پھر یاد رکھیں، مسلمان، اچھا مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے نہیں جیتا، جو اپنے لیے نہیں جیتا، وہ جیتا ہے رب کی رضا کے لیے، وہ جیتا ہے اللہ کے رسول کی رضا کے لیے، وہ جیتا ہے اسلام کے لیے، وہ جیتا ہے پھر دوسرے مسلمان کے لیے.
اپنے بھائیوں کے لیے جیتا ہے، اپنی بہنوں کے لیے جیتا ہے اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے لیے جیتا ہے، پھر اس کی زندگی میں یہ انقلاب آ جاتا ہے۔ اور اس انقلاب آنے کے بعد یاد رکھیں پھر اس کی زندگی بدلنی چاہیے۔ کہیں ہم نے لیبل تو نہیں بدل لیے، کہیں ہم نے لیبل تو نہیں بدل لیے، ہم اس شخص کو تو برا کہتے ہیں جو گھٹیا مال بیچ رہا ہو لیکن لیبل اس نے ایک نمبر لگایا، وہ ہمیں اچھا لگتا ہے؟ بھی اچھا نہیں لگتا، وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ جس نے آواز کوئی اور لگا رہا ہو لیکن اس کی ریڑھی پر، اس کی دکان پر سامان یا مال کوئی اور پڑا ہو، کیا ہم نے اپنے بارے میں یا اہل علم کے بارے میں بھی یہ سوچا کہ ہم نے لیبل تو لگا رکھا ہے مسلمان کا، لیبل تو لگا رکھا ہے آقا کے غلام ہونے کا، لیبل تو لگا رکھا ہے خدا کے بندہ ہونے کا، کہ میرا ہر قدم، میری ہر سوچ، میری فکر، میرا آئیڈیا، ہر چیز اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے۔ کہیں اس لیبل کے پیچھے ہماری منافقت تو نہیں چھپی ہوئی، اس مسلمان کے لیبل کے پیچھے ہماری بد کرداری اور بدعمالی تو نہیں چھپی ہوئی، ہمارے اس مسلمان لیبل کے پیچھے کہیں حسد کی دنیا تو نہیں بس رہی، کہیں غیبت، کہیں چغلی اور کہیں مسلمان کی عزت کو اچھالنا، اپنے بھائی کو بے عزت اور ذلیل کرنا، کہیں ہمارا گھنونا کردار اس مسلمانی کے لیبل کے پیچھے تو نہیں ہے۔ یہ معاملہ غور طلب ہے کہ کیا ہم نے مسلمان ہو کر لیبل لگا لیا، یا ہماری ازدواجی زندگی میں انقلاب آ گیا، ہماری خاندانی زندگی میں انقلاب آ گیا، ہماری کاروباری زندگی میں بھی انقلاب اور تبدیلی آ گئی، ہماری ملازمت میں تبدیلی آ گئی، ہمارے گلی بازار میں چلنے پھرنے میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ کی جھلک نظر آتی ہے یا نہیں آتی ہے، یہ ہم نے غور کرنا ہے۔ تو قرآن مجید کی جو آیت ہے اس میں اللہ رب العزت نے مومنین مرد اور مومنین عورتیں جو ہیں ان کے انقلاب کی بات کی ہے کہ جب وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، مرد ہو یا عورت، پھر ان کی زندگی گزارنے کا ڈھنگ کیا ہوتا ہے، زندگی گزارنے کی نہج کیا ہوتی ہے، کہ ان کے نزدیک، مردوں کے نزدیک کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ معتبر ہے یا نہیں؟ کیا مردوں کے نزدیک ابو بکر صدیق ان کے لیے مثال ہے یا نہیں؟ ان کے لیے عمر فاروق ادب میں، غیرت میں، حیا میں معیار ہے یا نہیں ہے؟ عثمان غنی ان کے لیے معیار ہے یا نہیں ہے؟ مولا علی ان کے لیے معیار ہے یا نہیں ہے؟ کیا ان کے ہیروز یہ ہیں یا ان کے ہیروز کوئی غیر مسلم ہیں؟ کیا ان کی نظر ان کی طرف دیکھتے ہیں؟ اور میری مائیں اور بہنیں جب مسلمان ہوتی ہیں تو پھر ان کے اندر کیا انقلاب آتا ہے؟ کیا انہوں نے اپنی زندگی گزارنے کا ڈھنگ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے سیکھا ہے یا نہیں سیکھا ہے؟ کیا انہوں نے اپنی زندگی گزارنے کا ڈھنگ سیدہ خاتون جنت سے سیکھا ہے یا نہیں سیکھا ہے؟ کیا انہوں نے عائشہ الصدیقہ کی زندگی کو پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے؟ کیا انہوں نے دیگر صحابیات کو پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے جیسے وہ زندگی گزارتی تھی؟ اگر تو میری مائیں اور بہنیں اس نہج پر زندگی گزار رہی ہیں تو پھر یقیناً کل قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ الفاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، میری بیٹی، میری صاحبزادی کل قیامت کے دن جتنی خواتین جنت میں جائیں گی ان کی سردار ہوں گی۔ تو پھر اگر میری مائیں اور بہنیں اپنی زندگی اسوہ خاتون جنت کے مطابق گزاریں گی تو کل قیامت کو انشاءاللہ وہ خاتون جنت کے ہمراہ ان کی قیادت میں جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اگر ان کی ہیروئنز اور ان کی جن کی وہ پیروی کرتی ہیں، ان کی لائکنگز اور ڈس لائکنگز اگر اور ہیں، فلمی دنیا میں بسنے والی گندی عورتیں ہیں، ڈراموں میں بسنے والی گندی عورتوں سے وہ محبت کرتی ہیں، تو پھر اللہ کا خوف کریں کہ ہم کس منہ سے خاتون جنت کا نام لیتے ہیں، کس منہ سے عائشہ الصدیقہ کا نام لیتے ہیں، کس منہ سے ہم خدیجہ الکبریٰ کا نام لیتے ہیں۔